کیا لے پالک بچے کا میراث میں حصہ ہوگا؟ فواد احمد صاحب میر پور خاص سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کو پالتا ہے تو اس بچے کا اس پالنے والے کی جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کتنا ہوگا؟ بھائی بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کو میں ترجیح دیتا ہوں، تو ان کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی زندگی میں کوئی چیز ان بچے کو دے دے اور ہینڈ اوور بھی کر دے تو پھر بچہ اس کا مالک بن جائے گا۔ ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں دلائل سے رہنمائی فرمائیں۔ بنت عبداللہ کراچی سے۔ بھائی دلائل ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی اہمیت ہے، دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے، تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میں لکیریں بنتی ہیں مٹھی بند کرنے کی وجہ سے، تو یہ بنتی ہیں، تو پیشانی پہ بھی لکیریں بن جاتی ہیں، جو ہر وقت یوں یوں کر کے رکھتے ہیں ان کی پیشانی پہ بن جاتی ہیں لکیریں، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پوری لکیروں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس میں سلوٹیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں پوچھو کہ چہرے پہ جو اتنی لکیریں بزرگ کے پڑی ہوئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور ان کے جو ہے وہ بازو پہ اتنی سلوٹیں آ گئیں اور یہ لکیریں کیا پورے پورے گڑھے بڑھ جاتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں، آپ نے دلیل سے ثابت کریں۔ تو بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکیریں پڑھنے کی کوئی حقیقت ہے، دلیل اس کے ذمے ہے، تو لکیریں تو پڑیں گی جب ہاتھ بند ہوگا، مٹھی بند ہوگی، اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی ایسے مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ خود بخود قدرتی طور پر لکیریں بن جاتی ہیں۔ ان لکیروں پہ ایمان رکھنا، اس کو تقدیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے، یہ جہالت کی باتیں اور شرعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں۔ گھر میں کالا سایہ ہو تو کیا کریں؟ مریم قمر کراچی سے پوچھتی ہے مجھے کچھ دنوں سے اپنے گھر میں کالے سائے محسوس ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سائے کا رنگ کالا ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ کو کالا ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کو گھر میں سفید سائے نظر آتے تو پھر آپ کو فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، یا آپ کو اپنی آئی ٹیسٹ کروانی چاہیے تھی کہ کہیں خدا نخواستہ بعض لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو رنگوں میں فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کالا سایہ ہو آپ کو سفید نظر آ رہا ہو تو آنکھوں کا کوئی فالٹ ہوتا، لیکن یہ اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ سایہ کالا ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ آپ کو کالا ہی نظر آ رہا ہے۔ ہاں ممکن ہے آپ کا سوال یہ ہو کہ سایہ کس چیز کا ہے، وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، شاید آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز نظر نہیں آ رہی اور کالا سایہ نظر آ رہا ہے، تو اگر یہ ہے کہ چیز نظر نہیں آ رہی اور سائے محسوس ہو رہے ہیں تو بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ فوری طور پہ رابطہ کریں۔ جن چڑیل بھوت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ، وہ جب کوئی چیز ہے نہیں اور سائے بلا وجہ نظر آ رہے ہیں تو بعض دفعہ یہ پھر اپنے ذہن کا بھی ایک فالٹ ہوتا ہے، تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے تاکہ آپ کو اسی چیز کا سایہ نظر آئے کہ وہ چیز بھی موجود ہو، جو چیز موجود نہیں ہے اس کے سائے آپ کو نظر نہ آئیں، دل سے میری دعا ہے۔ خاتون کے لیے جج بننے کا حکم۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں، لاء میں ایم فل کرنا چاہتی ہوں اور فیملی جج بننا چاہتی ہوں، خواتین جج بن سکتی ہیں؟ جی بن سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس کا خوب اہتمام کرنا ہے کہ جس طرح سے آج فیملی لاء میں جو ہماری خواتین جج ظلم کر رہی ہیں مردوں پہ، ٹھیک ہے بعض دفعہ مرد ظالم ہوتا ہے لیکن خلا کے کیسز میں مکمل عورت کو سپورٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس نیت سے جج بنیں کہ میں اس ظلم کے نظام کو ختم کروں گی اور ترقی کر کے اوپر تک جاؤں گی اور لاء کو میں چینج کرنے کی کوشش کروں گی، اور شریعت کے مطابق اس خلا کا جو لاء ہمارے ملک میں چل رہا ہے جو ظالمانہ ہے، اس لاء کو میں شریعت کے دھارے میں لانے کی کوشش کروں گی۔ اس نیت سے آپ جائیں تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ اگر والد ظالم ہو تو اولاد کیا کرے؟ نسیم صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں انسان کو ظلم کس حد تک سہنا چاہیے جبکہ ظلم اپنے والد کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ باپ سے اگر کبھی کوتاہی ہو تو برداشت کریں، اس کے احسانات بہت ہیں۔ اب کس نوعیت کی کوتاہی ہے یہ آپ نے بیان نہیں کی ہے، کس نوعیت کا ظلم ہے یہ اگر جب تک آپ بیان نہیں کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ظلم بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں اولاد کو حکم یہ ہے کہ وہ ظلم کو برداشت کرے، کیونکہ باپ کے احسانات اتنے ہیں اگر اس سے کوتاہی ہو گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ صبر کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ظلم بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں، تو اس میں پھر آپ علیحدگی اختیار کر لیں والد سے، بس فون پہ یا کبھی کبھار ویسے جا کے خیریت معلوم کیا کریں، ساتھ نہ رہیں ان کے۔ تو کس نوعیت کا ظلم ہے یہ جب تک معلوم نہیں ہوگا اس سوال کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیا کدو چھیلنے کا کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ بنت شاہین نے پوچھا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں کی اکثر عورتیں میں یہ گمان پایا جاتا ہے کدو کو کاٹتے ہوئے اگر اس کی ڈنڈی پہلے اتار لیں تو وہ کدو حرام بم مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا بم ہے؟
اور اس کا پکانا ٹھیک نہیں ہوتا. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا پہلے کدو چھیل کر پھر ڈنڈی اتاریں یا پھر ڈنڈی اتارنا جائز ہے؟ بھائی جیسے چاہے کدو کھائیں. کدو کو چاہے چھلکا اتار کے کھائیں یا ڈنڈی کاٹ کے کھائیں یا چھلکوں کے ساتھ کھا جائیں یا چھلکے بکری کو کھلائیں, گودا خود کھائیں, چینی ڈال کے کھائیں, مرچیں ڈال کے کھائیں, جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کدو کھائیں. کدو کھائیں ضرور, کیونکہ کدو صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو بہت پسند تھا, تو اس نیت سے کھائیں تو اور ثواب ملے گا انشاءاللہ. Ask Mufti Tariq Masoud.